اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے قول اقرار لیا اور ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر معلق کر دیا، یعنی لٹکا دیا کہ قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں، یعنی اس کتاب کے اندر، اس تورات کے اندر ہیں، اس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر تم اس قول اور اقرار کے بعد بھی پھر گئے، سو اگر تم لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو ضرور تم تباہ ہو جاتے۔ پہاڑ معلق کر کے یہودیوں سے احکام تسلیم کرانا، یعنی کہ پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر لٹکا دینا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ بنی اسرائیل فرعونیوں سے نجات حاصل کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار اصرار کرتے تھے کہ ہمارے لیے احکام کی ایک مستند آسمانی کتاب لا دیجیے تاکہ اس پر عمل کر سکیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر کتاب یعنی تورات عطا ہوئی اور آپ نے واپس تشریف لا کر قوم کو دکھلائی اور سنائی، تو کہنے لگے تورات کے جو حکم ہیں، تورات کے جو احکام ہیں، یہ تو بہت مشکل ہیں اور بھاری ہیں، اس پر ہم سے عمل نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ وہ سب احکام ان کی حالت اور اس وقت کے مناسب ہی تھے، اور ان کی اس نافرمانی اور بغاوت پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ طور پہاڑ کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دو، یعنی ان کے سروں کو اوپر لٹکا دو کہ یا تو اس کتاب کے احکام کو قبول کرو ورنہ پہاڑ تم پر ابھی گرا دیا جائے گا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل ڈر کے مارے کانپنے لگے اور ان میں مخالفت کی جرات باقی نہ رہی۔ اب وہ چاہے یا نہ چاہے انہوں نے حکم کو مجبوراً قبول کرنا پڑا۔ ان کو معلوم ہو گیا اگر ہم ان کے احکام جو کتاب کے اندر احکام موجود ہیں، اگر ہم ان کو نہ بھی مانیں، یہ پہاڑ ہمارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ تو اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے احکام ماننا، انہوں نے کہا کہ ہم احکام مانیں گے، تو مجبوراً ان کو قبول کرنا پڑا۔ تو یہاں سوال ہوتا ہے کہ دین میں تو جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، تو پھر بنی اسرائیلیوں پر پہاڑ لٹکا کر انہیں تورات کے احکام قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے پر کیوں مجبور کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتداءً کسی کو قبول اسلام یا ایمان پر مجبور کرنے کی تو دین اجازت نہیں دیتا، یعنی عام کافر پر یہ جبر نہیں کریں گے تو ایمان لے آ اور مسلمان ہو جا ورنہ تجھ کو مار ڈالیں گے۔ اس لیے جہاد میں جزیہ بھی ہے کہ اس کے قبول کرنے سے بھی جہاد رک جاتا ہے۔ البتہ بخوشی قبول ایمان اور اسلام کے بعد اگر کوئی شخص دین کے دستور سے بغاوت کرے گا تو اسے ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ بنی اسرائیل پہلے اپنی رضا اور رغبت سے ایمان لا چکے تھے اور اب اپنے دین کے دستور سے یعنی تورات سے جو اس وقت ان کا دستور تھا بغاوت کر رہے تھے، اس لیے اسے برداشت نہیں کیا گیا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، یعنی تمہاری بدعادی اور عہد شکنی کا اقتضا تقاضا تو یہ تھا کہ تم کو فوراً عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا، مگر پھر اللہ نے اپنا فضل اور مہربانی تم پر فرمائی اور اپنی رحمت سے حضرت شمویل علیہ السلام، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام
اور دیگر انبیاء کو بھیج کر تمہاری ہدایت اور راہ راست پر لانے کا سامان کیا، یہ خدا کا فضل تھا، ورنہ یہود تو دنیا میں اپنی تباہی اور عذاب آخرت کا سامان کر ہی چکے تھے۔ کیونکہ جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر خدا نخواستہ اگر وہ مرتد ہو جاتا ہے، پھر جو آدمی مرتد ہو جاتا ہے اس کے اوپر یہ احکام پھر لاگو ہوتے ہیں کہ اگر کلمہ پڑھ لے، توبہ کر لے، اگر تو کلمہ نہیں پڑھتا، توبہ نہیں کرتا، تو لہذا تجھے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ اس صورت کے اندر انسان کو مجبور کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔